ایک ساتھ دو مرتبہ قیامت آئی تھی جب سلطانہ بی بی کو اس بات کا پتہ چلا کہ اکبر کام کرتے ہوئے بلڈنگ سے گر گیا ہے، اور نہ صرف کہ گرا ہے بلکہ گرنے کے بعد شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا ہے۔ تو یہ ایک قیامت تھی جو کہ اس کے سر پر آن پڑی تھی۔ دوسری قیامت یہ تھی کہ اکبر کی خبر سن کر کے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جہاں سے اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ شاید وہ جلدی میں تھی، جلدی ہاسپٹل اپنے شوہر کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، لیکن یہی جلد بازی اس سے لے ڈوبی تھی اور پاؤں پھسل کر وہ سیڑھیوں سے کچھ ایسی گری تھی کہ جو اس کے بھاری بھرکم وجود کے لیے زیادہ ہی خطرناک ثابت ہوا تھا۔ اس کا سر نیچے زمین پر آ کر کے لگا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ محلے کے لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا اور جب اسے ہوش آئی تھی تو وہ اپنے شوہر کو کھو چکی تھی اور اپنی آنکھوں کی بینائی بھی ساتھ ہی ساتھ کھو چکی تھی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، وہ دنیا کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسی طریقے سے اس کا شوہر اکبر تو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ ہاسپٹل میں تو صرف اس کی لاش لائی گئی تھی۔ ایک ہی گھر میں دو اتنے بڑے حادثے اور وہ بھی ایک ہی دن میں ہو چکے تھے، لہٰذا وہ بیچاری اب اپنی اندھی آنکھوں کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ ایک ایسا مکان جو تو تھا ان کا اپنا، لیکن انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والا یہ خاندان صرف 2 کمروں پر مشتمل 1.5 مرلے کی جگہ میں ایک مکان جس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں تھی، اور یہاں پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی اولاد تھی، صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام نصیر احمد تھا، لیکن نصیر احمد اس حادثے کے وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ ایک نمبر کا آوارہ گرد لڑکا تھا اور زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ نہ وہ کبھی ماں کا بن سکا تھا اور نہ ہی وہ کبھی باپ کا بن سکا تھا۔ اسے پڑھانے لکھانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ 4 سے 5ویں کلاس تک پڑھ سکا تھا۔ اردو تھوڑی بہت لکھنا جانتا تھا، باقی اس کی تعلیم کچھ خاص نہیں تھی۔ ہاں، ہر قسم کے الٹے سیدھے کام اس سے کروا لو، چوریاں کروا لو، محلے کی لوگوں کو تنگ کروا لو، اس قسم کے کام کرنے میں وہ خاصی مہارت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اکبر نے اس سے کئی بار اس بات کو لے کر کے ڈانٹا تھا، سمجھایا تھا، لیکن ایک بار جب اکبر نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ڈانٹ دیا تھا تو وہ اپنے باپ کے گلے پڑ گیا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، اب وہ جوان تھا۔ اکبر اگرچہ اب بھی مضبوط ہڈ پیر کا مالک تھا اور مضبوط جسم اور مضبوط کاٹھی کا ایک مزدور طبقہ انسان تھا، لیکن جوان بیٹے کے آگے ظاہری بات ہے کہ اس کی وہ طاقت نہیں تھی۔ بیٹا بھی وہ جو کہ ایک مستقل ایسی سردردی تھا کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اسی لیے جب اکبر کے ساتھ مزدوری کرتے وقت حادثہ پیش آیا اور وہ 7ویں منزل سے نیچے پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے گرا تھا اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا تھا، اس کا سر نیچے پتھروں پہ ٹکرایا تھا جو کہ وہیں پہ پاش ہو چکا تھا۔ سچ میں تو وہیں پہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب اس میں زندگی کی رمق موجود نہیں رہی، لیکن پھر بھی ساتھی لوگوں نے اسے اٹھا کر کے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ ہاسپٹل والوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے، تم تو ایک لاش کو لے کر کے ہاسپٹل آئے ہو۔ ایسی صورتحال میں ظاہری بات ہے کہ اکبر بیچارہ تو زندگی سے ہار گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور بڑا کام ہوا تھا کہ سلطانہ بیگم بھی پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے نیچے آ گری تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ اڑوس پڑوس محلے کے لوگ بھی تقریباً ایسی ہی حیثیت رکھتے تھے، بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، یہ سب لوگ ہی ایسی کالونی میں رہتے تھے، ایسے محلے میں رہتے تھے کہ جہاں زیادہ تر لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے، لیکن بہت کم لوگوں کے اپنے مکان تھے، جن کے تھے بھی تو تب بھی یہ اتنا کوئی خاص علاقہ نہیں تھا۔ اس محلے کے بالکل ساتھ میں ایک گندا نالا بہتا تھا جو کہ برسات کے دنوں میں چڑھ آتا تھا اور پانی تمام ہی گھروں کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اس بات کی نسبت سے اس محلے کا نام چھپڑ پورا لوگوں نے ڈال دیا تھا، اگرچہ اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن سب لوگ اسے چھپڑ پورا کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے۔
کیونکہ چھپڑ پورا میں ذرا سی بارش ہوئی نہیں کہ ہر جگہ پر کیچڑ کھڑا ہو جاتا تھا، ہر گلی جو ہے وہ پانی کا منظر پیش کرتی تھی، اور لوگ جو ہے وہ یہاں پر وہ تمام سہولیات جو کہ لوگوں کو رہنے کے لیے میسر تھیں ان سے تقریباً دور ہی تھے۔ باپ مر چکا تھا، ماں اندھی ہو چکی تھی، اور ایسے میں نصیر احمد کو کسی نہ کسی طور پر خبر تو ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ باپ کے مرنے کی اور ماں کے اندھے ہونے کی خبر اس تک یہی محلے میں سے کسی اوباش قسم کے آوارہ نوجوان نے پہنچا دی ہوگی، لہٰذا وہ جہاں بھی تھا فوری طور پر گھر کو بھاگا، لیکن جب وہ گھر آیا تو گھر کے حالات اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ باپ کو اس کے آنے سے پہلے ہی محلے داروں نے دفنا دیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ ماں تھی کہ وہ سر پر پٹی بندے اندھی ہوئی بیٹھی تھی، اور اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اب آگے اپنی زندگی کو کیسے جیے گی، کیا کرے گی، اور اس نے کس طریقے سے یہاں پر رہنا ہے۔ ان دونوں سچویشنز کو دیکھ کر کے وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگا، اپنے سر کو پیٹنے لگا، واویلا کرنے لگا، اپنے سینہ کو بھی کرنے لگا، اور اپنے آپ کو دوش دینے لگا کہ وہ ان دونوں کا مجرم ہے، اگر وہ ان کے پاس ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ اس عمر میں بھی وہ بوڑھے باپ کو کام کے لیے بھیج رہا تھا، بوڑھا باپ اس کی وجہ سے کام کر رہا تھا، اور وہ جو ہے نوجوان ہٹا کٹا ہو کر کے مزدوری سے دور اپنے دوستوں کے ساتھ اس قسم کی باتیں وہ کر رہا تھا تاکہ اڑوس پڑوس محلے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ پتہ نہیں اب اس کو واقعی میں اس بات کا افسوس تھا یا صرف یہ دکھاوے کے آنسو تھے یا دکھاوے کا ڈرامہ تھا۔ اب ایسا تھا کہ محلے کے لوگ تو ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، اب نصیر احمد صرف اپنی ماں کے ساتھ رہ گیا۔ ماں جو کہ آنکھوں سے معذور ہو چکی تھی، ماں جو کہ اندھی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب اس کی ماں کو ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور سہارا نصیر احمد سے بڑھ کر کے اور کون ہو سکتا تھا جو کہ اپنا سگا بیٹا تھا۔ یہاں پر یہ بتا دیں کہ یہاں پر باپ بیٹے اور ماں کی عمروں میں کچھ خاص فرق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نصیر احمد اس وقت تقریباً 35 سال کی عمر میں تھا، اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی شخص بھی اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جہاں پر بھی اس کا رشتہ مانگا گیا تھا وہاں پر زیادہ تر انکار ہی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ سلطانہ بیگم کی عمر اس وقت 52-53 سال تھی، یعنی کہ وہ 15-16 سال کی رہی ہوگی کہ جب اس کی شادی اکبر سے ہو گئی تھی، اور شادی کے فوراً بعد ہی نصیر احمد پیدا ہوا تھا۔ اکبر بھی تقریباً 60 سال کا تھا، اور دونوں میاں بیوی نے اچھی زندگی گزاری تھی۔ ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد ہوئی تھی جو کہ نصیر احمد کے نام سے تھی، اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ نصیر احمد صحیح پوچھیں تو اپنی ماں سے 15-16 سال چھوٹا تھا، اور ماں اور نصیر کی عمر میں تقریباً 15-16 سال کا فرق تھا، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ 35 کا تھا، وہ 50-52 کی تھی، لہٰذا 15-16 سال کا فرق جو تھا یہ ماں اور بیٹے کی عمر میں تھا۔ دیکھنے میں نصیر احمد کو اگر دیکھیں یا پھر اس کی ماں کو دیکھیں یا پھر اکبر کو دیکھیں تو یہ بہن بھائی معلوم ہوتے تھے، ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ ماں باپ ہوں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی ماں نصیر کے ساتھ بازار جاتی تھی تو لوگ اس کو اس کا بھائی سمجھ لیتے تھے، اور یہی سمجھتے تھے کہ یہ دونوں کوئی بھائی بہن ہیں جو کہ بازار میں سامان وغیرہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب وہ بتاتے تھے کہ نہیں ہم دونوں ماں اور بیٹا ہیں، اور یہ میرا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، تو تب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ واقعی میں یہ جو ہے وہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے میں ہے، نہ کہ بھائی اور بہن کے رشتے میں۔ اسی طریقے سے نظام چلتا رہا، اور اب نصیر احمد نے باقاعدہ سے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ ماں کو کچھ نہ کچھ پیسے بھی کہیں نہ کہیں سے لا کر کے دیتا رہتا تھا جو کہ گھر کے خرچے اخراجات کے لیے بہترین تھے، یعنی کہ وہ اب ماں کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ماں سمجھتی تھی کہ وہ بھی شاید کوئی مزدوری کرتا ہے یا کسی جگہ نوکری لگ گیا ہے، لیکن ماں کو اس کے اصل کام کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ مل کر کے چوریاں کرتا تھا، اور چھوٹی موٹی چیزیں ایسی چرا لیا کرتا تھا کہ جن پر لوگ زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ زیادہ تر علاقوں میں لگی ہوئی ٹوٹیاں، پائپ، نلکے
اس قسم کی جو لوہے کی چیزیں تھیں یا پھر پلاسٹک وغیرہ کے کوئی ایسے سامان جو کہ لوگوں نے بے فضول سمجھ کر کے کسی جگہ پر پھینک دیا ہوتا تھا یا پھر ایسی جگہ پہ لگا دیتے تھے، یہ دوست زیادہ تر مل کر کے ان چیزوں کو چوری کرتے تھے، اور ایک ہی شخص تھا جو کہ ان سے یہ چوری شدہ سامان خرید لیتا تھا، اور اس کا نام امین بھائی تھا۔ وہ ایک کباڑ خانہ چلاتا تھا جو کہ ان چیزوں کے اونے پونے دام دیکھ کر کے ان کو جو ہے وہ اسی کام پر لگائے رکھتا تھا۔ یہ بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں پر بھینس وغیرہ کے طبیلے ہوتے تھے، وہاں سے اکثر ان طبیلوں میں جا کر کے بھی وہاں سے بھی چوری کر کے لے آتے تھے۔ اگر دیکھتے تھے کہ یہاں پر طبیلے کا مالک موجود نہیں ہے، وہ کھانا کھانے یا پھر کسی کام کے گھر سے آگے پیچھے ہوا ہے، تو یہ بھینس کی باقاعدہ سے جن میں بھینس کو چارہ وغیرہ دیا جاتا تھا، ایسی ڈرمیاں جو کہ لوہے کی ہوتی تھیں، یہ ان کو اٹھا کر کے لے آتے تھے۔ کافی سارے ایسے برتن جن میں دودھ وغیرہ ڈال کر کے رکھا جاتا تھا، کبھی کبھی دودھ کے سمیت اور کبھی کبھی بغیر دودھ کے بھی یہ وہاں سے لے آتے تھے۔ کئی بار یہ پکڑے بھی جاتے تھے یا لوگ ان کے پیچھے بھی بھاگتے تھے، لیکن کیونکہ ان کا باقاعدہ ایک مستند گینگ تھا، لہٰذا یہ ایک دوسرے کی مدد کر کے کسی نہ کسی کو نکال کر لے جاتے تھے۔ پولیس کو اگرچہ یہ مطلوب تھے اور پولیس جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتی تھی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ پولیس کے پاس کوئی پختہ ثبوت کی شکل میں ہو، اسی لیے یہ پورا گینگ بچا ہوا تھا۔ یہ جو پیسے بھی وہاں سے حاصل ہوتے تھے ماں کو لا کر کے دیتا، اور اسی طریقے سے اس کے گھر کا نظام چلتا جا رہا تھا۔ گھر کا نظام کیا تھا کہ اب گھر میں صرف 2 ہی افراد تھے جن کے کھانے پینے کے معاملات تھے، اور اس کے علاوہ کیونکہ مکان اپنا تھا، کرایہ وغیرہ تھا نہیں، بس بجلی کا بل آ جائے یا گیس کا بل آ جائے وہی ادا کرنا ہوتا تھا۔ نصیر کسی نہ کسی طریقے سے گھر کے معاملات کو چلائے ہوئے تھا اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھائے لے جا رہا تھا کہ ایسے میں ایک روز ماں کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ وہ ماں کو لے کر کے ڈاکٹر احسان کے کلینک چلا گیا جو کہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جیسے ہی چھپڑ پورہ سے باہر نکلو گے تو سب سے پہلا جو کلینک آئے گا وہ ڈاکٹر احسان کا کلینک ہوگا۔ ڈاکٹر احسان کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ غریبوں سے غریبوں جیسی اور امیروں سے امیروں جیسی فیس لیا کرتا تھا، اس لیے نصیر احمد نے اسی کلینک کا رخ کیا تھا۔ کیونکہ وہ نصیر احمد اور اس کی والدہ اور اس کے والد تک کو پہچانتا تھا، اس لیے اسے پتہ تھا کہ وہاں سے زیادہ فیس نہیں دی جائے گی اور آسانی کے ساتھ دوائی مل جائے گی۔ ماں کو شدید سر درد اٹھا تھا اور اس کو کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ سر درد کے علاوہ کمر کے پچھلے حصے میں بھی اس کو کچھ درد ہے۔ اس درد کے لیے شاید اسے انجیکشن لگوانا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی 1-2 دفعہ وہ انجیکشن لگوا کر کے آئی تھی۔ اب ایسے میں جب نصیر احمد اسے لے کر کے ڈاکٹر احسان کے کلینک میں گیا اور وہاں پر جا کر کے پتہ چلا، اس نے کہا کہ بی بی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے گردے میں پتھری ہے، جس کو باقاعدہ جو ہے تم اب نکلوا لو تو بہتر ہے۔ آپریشن سے بہتر یہ ہے کہ آج کل بہت سی ایسی ہومیوپیتھک ادویات ہیں کہ جس کے ذریعے سے بغیر کسی درد اور تکلیف کے پتھری نکل جاتی ہے، اس لیے میں اگرچہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں لیکن تمہیں مشورہ دوں گا کہ آپریشن کرانے کی بجائے کوئی ایسی دوائی لو کہ جس سے یہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے۔ دوسری بات جو میں تمہیں یہاں پر بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تمہارے سر میں جو درد ہوا ہے یہ بھی اسی درد کے تحت ہی ہوا ہے، کیونکہ یہ لہر ہے جو کہ تمہارے سر تک جا رہی ہے، اصل میں درد تمہارا گردے کا ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں تمہیں اس میں کچھ ادویات لکھ دیتا ہوں اور تم ان ادویات کو لے کر کے استعمال کرو تو تمہیں بہتر رہے گا۔ ایک انجیکشن تمہیں لگانا پڑے گا جس سے درد گردہ کا وقتی تمہیں علاج ہو جائے گا اور وقتی طور پر تمہیں آرام آ جائے گا، لیکن کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن ایسی لو کہ جس سے تمہاری یہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر کے نکل جائے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک اندھی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی، لہٰذا اب نصیر احمد نے اپنی ماں کو ایک سائڈ پر بیٹھا دیا اور خود وہ ڈاکٹر احسان کے پاس گیا۔ اس نے ڈاکٹر احسان سے کہا کہ ڈاکٹر میری ماں کے ساتھ ایک عجیب سلسلہ ہے، ساری رات جاگتی رہتی ہے، کبھی درد ہو جاتی ہے، کبھی تکلیف ہو جاتی ہے، اگر آپ برا نہ مانو تو کوئی ایسی دوائی دے دو، کیونکہ شاید آپ لکھ کے دو تو نہ ملے، کوئی ایسی دوائی دے دو کہ جس سے یہ رات کو آرام سے سکون سے سو جایا کرے۔
یقین کرو کہ اگر یہ سکون سے سوئے گی تو اسے بہت کم تکلیف ہوگی، لیکن اگر یہ سوئے گی نہیں تو یہ پھر مجھے بھی تنگ کرے گی، حتیٰ کہ میں نے صبح کام کے لیے جانا ہوتا ہے، لہٰذا اگر میں بھی راتیں جاگ کر کے گزاروں گا تو پھر میں کام پہ کیسے جا سکوں گا۔ احسان نے کہا بھی ایسا ہے کہ جو نیند کی دوائیاں ہوتی ہیں یا نیند کی گولیاں میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ہم عام طور پر کسی بھی مریض کو تجویز نہیں کرتے، خاص طور پر صرف اسی مریض کو تجویز ہوتی ہے جسے بے خوابی کا مرض ہو اور جو رات بھر کروٹیں بدلتا یا جاگتا رہتا ہو جسے نیند آئے۔ لیکن تم بتا رہے ہو کہ تمہاری ماں کی بھی یہی صورتحال ہے، وہ ساری رات تقریباً جاگتی رہتی ہے اور کوئی نہ کوئی کام تمہیں بولتی رہتی ہے جس کو لے کر کے تم تنگ ہو۔ تو ایسا ہے کہ میں تمہیں ایک میڈیسن لکھ دیتا ہوں، اور کیونکہ یہ میری پرچی پر لکھی ہوئی میڈیسن ہوگی تو یہ تم صرف چند روز کے لیے اپنی ماں کو کھلا دو، ایک گولی روزانہ کی بنیاد پر اسے دے دیا کرو، 3-4 دن میں 3-4 گولیاں بہت ہیں۔ یہ 3-4 گولیاں جب تم اپنی ماں کو 3-4 دن میں روزانہ رات کو ایک گولی دو گے تو اس سے وہ ایک گہری نیند سو جائے گی، اور ایک ایسی نیند کہ جس میں اسے سکون ہوگا، اور وہ ذہنی طور پر رات بھر جو ہے وہ سکون کی نیند سو کر کے صبح فریش اٹھے گی۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ میڈیسنز تم نے صرف اور صرف 3 سے 4 دن ہی دینی ہے، کیونکہ یہ ایک ہائی پاور ڈوز ہے جس میں زیادہ سے زیادہ 3-4 دن میں دو گے تو اس کا اثر جو ہے وہ کئی مہینوں تک رہے گا، اور اس کے بعد تمہاری والدہ جو ہے وہ ان دوائی کو کھا کر کے یا پھر اس دوائی کے کھائے بغیر بھی جو ہے وہ آرام سے سکون کی نیند سو جایا کرے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر 3-4 دن سے زیادہ دو گے تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر تمہاری ماں جو ہے وہ مستقل ایک بے ہوشی کسی کیفیت میں چلی جایا کرے گی، جو کہ اس کی زندگی کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تم 3 سے 4 دن ہی دو گے، اس کے بعد تم گولی نہیں دو گے۔ نصیر نے ڈاکٹر احسان سے وہ پرچی بنوا لی تھی اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں کو لے کر کے اس کے کلینک سے باہر آیا اور قریبی میڈیکل سٹور پر چلا گیا۔ اپنی اندھی ماں کو اس نے ایک جگہ پر کھڑا کیا تھا جہاں پر یہاں نہ تو کوئی آمد و رفت تھی اور نہ ہی یہاں پر کوئی ایسا رش تھا کہ اس بیچاری کو پریشانی ہوتی۔ یہ ایک بند دکان کی شیڈ تھی جس کے نیچے اسے کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ میڈیکل سٹور پر گیا تھا، اس نے ڈاکٹر احسان کی وہ دوائی جو کہ اس نے اسے دے رکھی تھی، جو کہ کلینک کے اندر سے ہی مل گئی تھی، وہ تو اس نے اپنے پاس ہی رکھی تھی، باقی اس نے وہ پرچی جا کر کے چپ چاپ میڈیکل سٹور والے لڑکے کے سامنے رکھ دی۔ میڈیکل سٹور والے نے ایک لمحے کے لیے اس پرچی پہ دیکھا، لیکن جب اس نے ڈاکٹر احسان کا نام اور اس کے کلینک کا پتہ پڑا تو اس نے خاموشی سے ایک طرف بڑھ گیا اور اس نے 4 گولیاں ایک سائڈ اتار کر کے اس نے دے دی۔ وہ 10 گولیوں کا پتہ تھا جس میں سے اس نے 4 گولیاں دی تھیں۔ یہی ڈاکٹر کی ہدایت تھی کہ 4 گولیوں سے اوپر گولی نہ دی جائے، روزانہ کی بنیاد پر 1 گولی کافی ہے، اور 1 گولی جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ماں کو بیٹا دے سکتا ہے، اور پھر 4 دن کے بعد بالکل اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ اب ایسا ہی ہوا، وہ 4 گولیاں لے کر کے وہاں سے آ گیا اور اس نے اس پرچی کو بھی اپنے پاس سنبھال کر کے رکھ لیا۔ گھر آ گیا، گھر آنے کے بعد اس نے وہ دوائی جو کہ ڈاکٹر احسان نے دی تھی وہ اپنی ماں کو دے دی۔ ٹیکہ لگنے کی وجہ سے درد گردہ جو تھا وہ تو وہیں کلینک پر ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن باقی کی دوائی بھی ظاہری بات ہے کہ دینا ضروری تھی کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر احسان نے دی تھی۔ اس سارے کام کی فیس ڈاکٹر احسان نے آج کے مہنگائی کے دور میں بھی صرف 200 روپے لی تھی، جو کہ قابل قبول تھی، اور دونوں ہی ماں بیٹا 200 روپے فیس دے کر کے یہ دوائی لے کر کے آ گئے تھے۔ وہ 4 گولیاں جو کہ علیحدہ سے میڈیکل سٹور سے نصیر احمد نے خریدی تھی، وہ ہر گولی 25 روپے کی، یعنی کہ 100 روپے کی 4 گولیاں پڑی تھیں، اس لیے وہ بھی اتنا کوئی زیادہ خرچہ نہیں تھا کہ جس کے لیے کوئی نصیر احمد کو یا پھر اس کی ماں کو پریشانی ہوتی۔ اب ایسا ہوا کہ رات کو وہ گولی نصیر احمد نے پانی کے ساتھ اپنی والدہ کو دے دی، کیونکہ نصیر احمد نے وہ گولی رات کو ہی اسے دینی تھی۔ جب والدہ نے کہا کہ یہ کس چیز کی گولی ہے، دوائی تو میں نے آتے ساتھ ہی کھا لی تھی، تو اس نے کہا کہ ماں ایسا ہے کہ یہ ڈاکٹر نے خاص طور پر تمہیں دی تھی کہ جس سے تم ذہنی طور پر پرسکون رہو گی، رات میں نیند اچھی آئے گی اور تم جو ہے وہ اچھے طریقے سے سو سکو گی، اور صبح تم اٹھو گی تو تم فریش ہوگی۔ لہٰذا اب ماں نے وہ گولی بھی پانی کے ساتھ کھا لی اور کھانے کے بعد جا کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔
اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس نیند کی گولی کا اثر ہونا تھا، اور وہ ہوا تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ وہ سو چکی تھی اور ابھی رات کے تقریباً 10:15 سے 11 بجے کا ٹائم تھا، اور وہ نیند کے آغوش میں جا چکی تھی۔ نصیر احمد اپنے گھر کی چھت پر آ گیا، اگرچہ یہ ایسی کوئی مضبوط چھت نہیں تھی، یہاں پر صرف کنکریٹ ڈال کر کے اس چھت کو جو ہے وہ پکا ظاہر کیا گیا تھا۔ نیچے تو گارڈر ٹی آرن کی چھت تھی جو کہ اس گھر کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ وہ یہاں پر اوپر چھت پر آ گیا تھا۔ یہاں آ کر کے اس نے باقاعدہ سے ایک سگریٹ اپنے لیے تیار کیا، اور سگریٹ تیار کر کے اس نے اس سگریٹ کو پینا شروع کر دیا۔ سگریٹ پینے کے بعد اب وہ پوری طرح سے مدہوش ہو چکا تھا۔ وہ ان سیڑھیوں سے نیچے اترا جن سے کچھ روز پہلے ہی ان کی ماں پھسل کر کے نیچے گری تھی اور اپنی آنکھوں کی بینائی کو کھو بیٹھی تھی۔ باپ کو مرے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، لیکن ان لوگوں نے ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے کیا پڑھنا پڑھانا تھا، کیا ختم درود کرانا تھا، کچھ نہ کچھ جو بھی تھا وہ ظاہری بات ہے کہ سلطانہ بیگم ہی کرتی تھی۔ بچے کو تو اس بات کا ہوش نہیں تھا۔ نصیر احمد نے تو بس اسے اس کی قبر تک پہنچانے تک ہی اکتفا کیا تھا، اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ نصیر سے پہلے ہی اسے دفنایا جا چکا تھا، لہٰذا نصیر احمد نے کبھی اس کے قبر پر جانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، جس نے ساری زندگی ان دونوں کے لیے محنت کی تھی۔ بہرحال اب وہ اس سگریٹ کے اثر میں نیچے اتر رہا تھا، پھر وہ نیچے اتر کر کے آ گیا۔ اس کا رخ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف تھا جہاں پر اس کی ماں سو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر کے دروازے کو اچھے طریقے سے بند کر دیا۔ دروازے کو کنڈی مارنے کے بعد اب وہ ماں کی طرف پلٹا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی چارپائی کے پاس گیا اور اس نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ شاید وہ ایسے پاؤں پکڑ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی ندامت کے تحت، لیکن یہ ندامت نہیں، یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ بہرحال وقت گزر گیا، رات گزر گئی، بات گزر گئی۔ اگلے دن صبح وہ اپنے ہی کمرے میں سویا ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گیا تھا۔ سلطانہ بیگم اٹھی تو اس سے کچھ طبیعت بوجھل بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بہرحال وہ اٹھ چکی تھی۔ اس کو اس گھر کا کیونکہ نقشہ پتہ تھا، لہٰذا بہت سے کام وہ خود ہی کر لیا کرتی تھی، لہٰذا وہ اٹھی اور اٹھ کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو فریش کیا اور فریش کرنے کے بعد وہ باہر آئی۔ اب اس نے نصیر کو آوازیں لگانی شروع کر دی۔ نصیر دوسری تیسری آواز پر اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اور پھر نصیر بھی اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا یہاں چلا آیا۔ جب نصیر آیا تو نصیر نے آ کر کے پوچھا، ہاں ماں کیا بات ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ناشتے کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ بھی ایسا ہے کہ ابھی دودھ وغیرہ تو چینی پتی وغیرہ سب کچھ گھر میں ہے، چائے بنا دیتا ہوں، اگر کچھ بازار سے منگوانا ہے تو بتا دو، کہو تو چنے لے آتا ہوں، دونوں ماں بیٹا چنے کے ساتھ ناشتہ کر لیں گے۔ لہٰذا وہ چنے بھی لے آیا، اور پھر اس نے چائے بنا کر کے 2 پراٹھے بنا کر کے اپنی والدہ کے آگے رکھ دیے، پھر دونوں ہی بیٹھ کر کے کھانے لگے۔ اسی طریقے سے خوش گپیوں میں وقت گزرنے لگا۔ دوسرے دن اس نے دوسری گولی دے دی، تیسرے دن اس نے تیسری گولی دے دی، چوتھے دن اس نے چوتھی گولی دے دی۔ اسی طریقے سے 4 دن تک وہ لگاتار 4 گولیاں دیتے رہا۔ اسے پتہ تھا کہ ان گولیوں کا اثر، اس نے کہا ہے کہ 4 دن کے بعد بھی اتنا رہے گا کہ کم از کم یہ مہینوں تک اس کا اثر چلے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ گولی کھانے سے اور گولی نہ کھانے سے بڑا فرق تھا۔ 4 دن تو اس نے خوب انجوائے کر لیا تھا، اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار لیے تھے، لیکن اب وہ پریشان ہو گیا تھا کہ گولیاں بھی ختم ہو گئی تھیں اور 4 دن بھی گزر گئے تھے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا ظاہری بات ہے کہ وہ بیان کے قابل نہیں ہے، اس لیے اسے اس کہانی سے حذف کیا جا رہا ہے۔ قارئین جو کہانی سن رہے ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ شیطان کیا کر رہا تھا۔ بہرحال وہ اب 4 دن گزار چکا تھا اور گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی اس کے پاس تھی، لہٰذا اب اس نے ایک بار پھر میڈیکل سٹور کا رخ کیا اور وہ میڈیکل سٹور پر چلا گیا۔ میڈیکل سٹور پہ اب کے ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس پرچی کو دیکھا جو کہ ڈاکٹر احسان کے کلینک کی پرچی تھی، لہٰذا اس نے اس کلینک کی پرچی کو لے کر کے دیکھنے کے بعد 4 گولیاں مزید جو ہے وہ دے دیں۔ وہ 4 گولیاں لے کر کے گھر آ گیا تھا۔ اس کے من ہی من کے اندر شیطان جو تھا وہ خوش تھا کہ اب اس نے 4 گولیاں اور حاصل کر لی ہیں، اور وہ اپنے اندر ہی اندر اس بات کو لے کر کے بڑا مسحور تھا۔
لہٰذا 5ویں دن پھر ایک گولی دے دی گئی، 6ٹھے دن پھر دے دی گئی، 7ویں دن دے دی گئی اور 8ویں دن پھر دے دی گئی، اور اس طریقے سے گولیاں تو 8 کھا لی گئیں، لیکن اب ایسا تھا کہ بڑی حالت خراب ہونے لگی اور الٹیاں، پیچس، سر درد، جسم کا چکرانا، سر کا چکرانا، یعنی کہ سلطانہ بی بی کی اب حالت بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خراب ہونے لگی۔ اس روز نصیر گھر پر موجود نہیں تھا کہ وہ ایک دڑام سے زمین پر گر پڑی۔ ساتھ والی روزینہ جو تھی وہ اپنے چھت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، وہ فوری طور پر بھاگی، اس کے گھر آئی اور پھر اسے اٹھا کر کے فوری طور پر ہاسپٹل لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اس نے خون کی الٹی کی تھی اور چکرا کر کے گر پڑی تھی۔ اس تمام بات کے چلتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ محلے کے لوگ ہی اس وقت کام آئے تھے، لہٰذا ایک ایمبولینس کو فون کیا گیا تھا جو کہ ساتھ والے اصغر نے کر دیا تھا۔ اصغر کے کہنے پر وہاں پر ایک ایمبولینس جو کہ عیدی کی ایمبولینس تھی بھیج دی گئی تھی، اس میں ڈال کر کے اسے قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ قریبی ہاسپٹل میں جب اسے لے جایا گیا، وہاں پر باقاعدہ اس کا چیک اپ ہوا، کچھ رپورٹوں کے لیے خون وغیرہ بھیج دیا گیا اور اسی قسم کے معاملات جو ہیں وہ جاری رہے۔ شام تک اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی، انہوں نے اسے شاید کوئی دوائی، کوئی انجیکشن دی تھی اور اس کے بعد یہ کافی حد تک بہتر آ گئی تھی۔ باقی انہوں نے رپورٹ آنے کے اوپر بتانے کا کہا تھا، اصغر کی ہی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ رپورٹیں لے کر کے آ جائے گا۔ اس سارے کام میں تقریباً 2200 روپے کے قریب خرچ ہوا تھا، جو کہ محلے والوں نے خود ہی سے کر لیا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ پتہ نہیں کہ نصیر آ کے یہ پیسے ادا کرے گا یا نہیں، لیکن بہرحال اس وقت ایک جان بچانے کا سوال تھا، لہٰذا سب نے 200-400 روپے لگا کر کے نہ صرف کہ اس کی رپورٹیں کرا لی تھیں بلکہ اس کی دوائی وغیرہ بھی لے لی تھی۔ وہ رپورٹیں ڈاکٹر نے اصغر کو سمجھا دی تھی اور اصغر واپس آ گیا تھا۔ اصغر نے آ کر کے یہ بتایا تھا کہ ان رپورٹوں میں آیا ہے کہ بلڈ میں تیز نشہ آور دوائی جو ہے وہ پائی گئی ہے اور اس سے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ان کو کوئی ایسی دوائی دی گئی ہے کہ جس میں کوئی تیز نشہ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کا انسانی دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ بات سلطانہ بیگم کو بھی پتہ چل چکی تھی۔ سلطانہ بیگم نے کہا کہ میرے پاس تو ایک ہی دوائی تھی جو میں کھا رہی تھی، اور وہ تو میں ڈاکٹر احسان سے لے کر کے آئی تھی، اور ڈاکٹر احسان کی دوائی ظاہری بات ہے کہ میرے لیے ہانی کارک یا پھر نقصان کا باعث کیسے ہو سکتی ہے۔ اس بات کو لے کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ میں ڈاکٹر احسان کے پاس جا کر کے اس دوائی کے بارے میں پوچھوں گی۔ اب ڈاکٹر احسان کا کلینک تو اگلے دن ہی کھلنا تھا، رات پڑ چکی تھی۔ نصیر اس روز رات کو گھر نہیں آیا، شاید وہ کچھ ایسی جگہ نکل گیا تھا کہ اس کو 1-2 دن لگ سکتے تھے، لیکن اسے پتہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں محلے کے لوگ اس کی ماں کو دیکھ سن لیتے ہیں، اس لیے اسے کھانا وغیرہ کھانے میں یا پھر کسی چیز میں تکلیف نہیں رہی ہوگی۔ اگر وہ کچھ ایسا محسوس کرے گی تو وہ صحن میں آ جائے گی اور صحن میں کھڑے ہو کر کے وہ اڑوس پڑوس والے لوگوں کو آواز دے کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگ لے گی۔ روزینہ آنٹی جو کہ بالکل ساتھ ہی رہتی تھی، وہ ایک اچھی عورت تھی اور کئی بار اس کو کھانے کو دے دیتی تھی، لہٰذا نصیر اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو روزینہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ یا پھر اس کے ساتھ میں اصغر کا گھر تھا جو کہ اپنی بیوی رضیہ کے ساتھ رہتا تھا، وہ بھی کبھی کبھار دیکھ سن کر لیا کرتا تھا، اس لیے وہ ان باتوں سے بے فکرہ اپنے ہی موج مستی میں مگن کہیں کیا ہوا تھا اور اسے شاید 2 سے 3 دن لگ جانے تھے۔ خیر اس روز تو کھا پی کر کے سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں جا کر کے سو گئی اور سلطانہ نے اس روز اپنے آپ کو کافی ہلکا بھی محسوس کیا۔ اس نے ایسا محسوس کیا کہ وہ کافی حد تک اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی ہے۔ شاید یہ جو ڈاکٹروں نے دن کو دوائی دی تھی یا جو انجیکشن وغیرہ لگایا تھا اسی کا اثر تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ڈاکٹر احسان کی دوائی سے اسے ایسی کون سی چیز ہوئی ہے کہ جس میں اس کے دماغ میں اس قدر انودگی یا نشہ بھر گیا ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کر کے پریشان ہوئی ہے اور اسے ہاسپٹل تک جانا پڑا ہے۔ ڈاکٹر احسان نے آج تک اسے جو بھی دوائی دی تھی وہ دوائی نہ صرف کہ راس آئی تھی بلکہ وہ دوائی اس کے لیے ہمیشہ بہت ہی بہترین ثابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر احسان کے اوپر اسے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر احسان کے پاس اگلے دن جا کر کے بس گلہ کرنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگلے روز اس نے اصغر ہی سے کہا اور اصغر اسے لے کر کے ڈاکٹر احسان کے کلینک چلا گیا۔ ڈاکٹر احسان صبح سے دوپہر اور پھر 2-3 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوپہر سے رات تک بھی بیٹھتا تھا، اس لیے اس نے اب ظاہری بات ہے کہ صبح کے ٹائم پر جب وہاں پر سلطانہ بیگم پہنچی تو اس نے سلطانہ بیگم کو نہ صرف کہ پہچان لیا بلکہ اس نے سلطانہ بیگم کو اپنے پاس بلایا اور
اب اس نے ہلکے پھلکے مزاج میں اس سے اس کے گردے اور سر درد کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ گردے کی تکلیف تو اس روز کے بعد نہیں ہوئی اور سر درد بھی کافی بہتر ہے، لیکن ایک عجیب کیفیت میرے ساتھ ہوئی جس کے لیے مجھے ہاسپٹل تک ہو کر کے آنا پڑا اور پتہ نہیں میری جان کو بن گئی تھی۔ ڈاکٹر احسان نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم تو بالکل اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک صحت مند عورت ہو، تمہیں جو ہے وہ گردے کی معمولی سی درد جو ہے وہ اس قابل تو نہیں ہو سکتی کہ تمہیں ہاسپٹل تک لے جائے، تمہیں تو ایک معمولی انجیکشن دے کر بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم ہومیوپیتھک کی دوائی لو جس سے تمہیں یہ پتھری جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ دے۔ اس نے کہا آپ کی بات تو درست ہے لیکن میں اس کام کے لیے نہیں، میں تو کسی اور کام کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا ہوا کہ میں وہاں گئی اور یہ رپورٹیں ہیں جو کہ اصغر نے وہاں سے کروائیں اور یہ اصغر ہی مجھے یہاں پر لے کر کے آیا ہے۔ اب وہ رپورٹیں جو کہ ہاسپٹل سے ہوئی تھیں وہ سلطانہ بیگم نے ڈاکٹر احسان کے سامنے رکھ دیں۔ ڈاکٹر احسان نے اٹھا کر کے ان رپورٹوں کو پڑھنا شروع کیا، پھر اس نے ان رپورٹوں کو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا اور وہ سلطانہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا سلطانہ بیگم ایک بات بتاؤ، ایک گولی تھی جو کہ رات میں کھانی تھی، یہ 4 گولیاں تھی ٹوٹل اور ہر روز تم نے ایک گولی رات میں کھانی تھی، کیا تم نے یہ 4 گولیاں رات میں کھائیں ایک ایک کر کے 4 راتوں میں؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو گولی رات کو کھانی تھی وہ تو میں نے 8 رات کھائی ہے، یعنی کہ ڈبل۔